اتنی یہ حدیث پاک سنایا کرتے تھے، اتنی شان والی یہ حدیث پاک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے نا، جیسے ابھی ہم نیک کام نماز پڑھنے آئے نا، وضو کیا، کپڑے صاف ہیں، مسجد میں آئے، جمعہ تو مبارک پڑھنے آئے، فرمایا اسی طرح بندہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کی وہ نیکی، اس کا اچھا کام، اس کی نیکی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ اس کی نیکی کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ نیکی اس نے کیسے کی ہے، دکھلاوے کے لیے کی ہے یا صحیح عبادت کے طور پہ ہے، اور پھر اس کی نیکی پرکھتے پرکھتے اگر وہ پہلے سے لے کر ساتویں آسمان تک اس کی نیکی قبولیت کی منزلیں پاتی جائے، پھر وہ ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولا، اور پھر دو فرشتے ایسے ہوتے ہیں، جملہ غور طلب ہے، دو فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص کی نیکی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے کہ اس کی نیکی زمین سے چلی۔ کہاں سے چلی؟ زمین سے اس کی نیکی چلی اور ہم تک پہنچائی ہے، اور اب ہم نے اس کی نیکی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اے رب کریم اس کی نیکی کو قبول فرمائیے۔ اس وقت سنیے گا، یہ جو لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ سجے موڑے تے بیٹھا ہونا فرشتہ نیکیاں لکھنا، کھبے تے بیٹھا ہونا تے گناہ لکھنا، سارے ذرا غور سے سنیے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان دو فرشتوں سے فرماتے ہیں جو وہاں نیکی لے کر حاضر ہو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اے فرشتوں، وہ جس نے نیکی لکھی ہے اس نے اس کے نیک عمل کو دیکھا ہے، اس کے دل کا حال تو نہیں جانتا تھا۔ پتہ نہیں گل سمجھ رہی کہ نہیں سمجھ، وہ اس کے دل کا حال نہیں تھا، اس نے صرف نیک عمل ہوتا ہوا دیکھا، اس نے لکھ لیا، اس نے اس اچھائی کو نوٹ کر کے تمہاری طرف بھیج دیا ہے، لیکن میں اس بندے کے دل سے واقف ہوں۔ اے فرشتے، اس کے دل میں حقیقی صفائی نہیں تھی، لہذا اس کی نیکی کو دوبارہ میں واپس بھیجتا ہوں جو میں نے اس کو رد کر دیا ہے۔ مسلمانوں، اتنا بھی آسان نہیں ہے بارگاہ خداوندی میں نیکی کا قبول ہو جانا۔ نیکی زبان سے ہوگی تب قبول نہیں ہے، نیکی دل سے ہوگی تب قبول کی جاتی ہے۔ دکھلاوے کے لیے ہو تو قبول نہیں، ریاکاری کے لیے ہو تو قبول نہیں، کسی لالچ کے لیے ہو تو قبول نہیں۔ قبول وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، وہ نیکی قبول ہوتی ہے۔ وہ صحابی اس حدیث پاک کی اتنی لمبی تلاوت ہے، خالی یہ حدیث پاک سنانے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اتنی بڑی یہ حدیث پاک ہے۔ وہ صحابی اس حدیث پاک کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا، تیسرا شخص وہ ہے جو ماہ رمضان میں فوت ہو جائے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا تاکہ یہ رات ایک کو بندہ روزے سے مرنے جو گا صاحب، ہم کسی کے دل کا کیا جانے، ہمیں کیا پتا کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے دل کی اس اندر کی کیفیت کو جب یہ سیدھے اور الٹے کاندھے والے فرشتے نہیں جان سکتے تو پھر ہمیں کیا پتا ہے یہ بندہ کیسا اور کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، اب کہیں ذرا سبحان اللہ، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے نا، آپ علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام اس کو دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ اب صحابہ کرام نے نا سرکار حضور سے تو نہیں پوچھا کہ یہ کیوں جنتی ہے، لیکن اس تلاش میں لگ گئے کہ پتہ تو کریں یہ کیوں جنتی ہے، اس نے کون سا عمل کیا ہے جس وجہ سے یہ جنت کا حقدار ہے، اور حضور علیہ السلام اس کو زندگی ہی میں جنتی فرما رہے ہیں، کون سا اس کا اچھا عمل ہے۔ اب دوستوں، صحابہ کرام نے نا اس تلاش میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ کوئی اس صحابی کو صبح ملتا، کوئی دن کو ملتا، کوئی شام کو ملتا، کوئی دوپہر کو ملتا، کوئی کام کاج کی جگہ پہ جا ملتا، کوئی گھر جا ملتا، کوئی بازار میں جا ملتا، تو کہتے صحیح نہ ہو، دیکھیں تو صحیح نہ، وہ کون سی نیکی ہے جس وجہ سے یہ اتنی بڑی شان والے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام ان کو دیکھ کر فرما رہے ہیں یہ جنتی ہیں۔